اللہ الرحمن الرحیم إلا أن تزيد الفوائد على 5 صلوات فيسقط الترتيب فيها. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. لا يجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها إلا عصر يومه ولا عند قيامها في الظهيرة ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة. ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائد. ويكره أن او لکھے بار وہ عبارت وَيَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وچ کونی عبارت ساری وَيُكْرَهُ ہن پڑھ ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ولا يتنفل قبل المغرب. قول شیخ رحمہ اللہ کا پس اگر فوت ہو گئیں اس سے کئی نمازیں تو ترتیب دے ان کو قضا میں جیسا کہ واجب ہوئی تھی اصل میں، لیکن یہ ترتیب ہے عند قلت الفوائد 6 نہ ہوں یا ہوں. اچھا دلیل 6 قلت کیوں مراد ہے قلت؟ بے دلیل قول ہی ماتن کے قول کی دلیل کے ساتھ جو آگے آ رہا او الا ان تزید الفوائد تو انہوں نال جوڑ کے تے سمجھو بھئی. اچھا یہ 6 سے کم ہو تو قضا تو پھر ان کو ترتیب سے پڑھنا ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ترتیب کے وجوب پر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشغول کر دیے گئے خندق والے دن 4 نمازوں سے، پس سرکار نے قضا کیا ان کو مرتباً ترتیب دیتے ہوئے. پھر سرکار نے فرمایا نماز پڑھو جیسا دیکھا تم نے مجھے نماز پڑھتے، اور یہ امر ہے بالترتیب صلو کی اندہ والا نور نوار بھی ہونا تیار رکھے جی. تو یہ جو صلو ہے یہ امر ہے ترتیب کا، جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے پہلے زور پڑی پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، اسی طرح جب تمہاری قضا ہوں تو ان کو ترتیب سے پڑھو. اچھا جی محض نہیں فرمایا سرکار نے صلو کما اصلی کہ تم نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے یا پڑھتا ہوں، یا کما صلی تو جیسے میں نے نماز پڑھی، اس لیے کہ نہیں ہے کسی ایک کی وسعت میں یہ کہ نماز پڑھے جیسے سرکار نماز پڑھتے ہیں خشوع میں، یا سرکار نے پڑھی اس خشوع کے درجے کی نماز کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا جی وہ 4 نمازیں کون سی؟ اور 4 نمازیں وہ کہ مشغول کر دیے گئے سرکار ان سے خندق والے دن ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، پس قضا کیا سرکار نے ان کو بعد حوی من اللیل، حوی اے طائفۃ من اللیل، رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد سرکار نے ان کو قضا کیا. اور وہ حوی اور وہ طائفہ وہ مثل ہے رات کے ثلث سے یا رات کے ربع سے اتنا گزر گیا. تو پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس اذان دی حضرت بلال نے، پھر انہوں نے اقامت کہی،
بس آپ نے سرکار نے زور پڑھائی، پھر اقامت کہی حضرت بلال نے، بس سرکار نے عصر پڑھائی، پھر اقامت کہی حضرت بلال نے، بس سرکار نے مغرب پڑھائی، پھر اقامت کہی حضرت بلال نے، بس سرکار نے عشاء پڑھائی، سرکار نے عشاء پڑھائی۔ جڑیاں سرکار نے 4 نمازاں نے نا، انہاں دے بارے چاہتے ہیں قضا کیا تو 4 قضا نہیں ہے، 3 قضا ہیں، چوتھی تو وقت میں ہو رہی ہے۔ کون؟ تو چونکہ وقت معہود سے تھوڑی سی پیچھے ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ قضا کا ذکر کر دیتے ہیں، وگرنہ 4 نمازیں حقیقتاً قضا ہوئی نہیں ہے۔ کتنی ہوئی ہیں؟ چوتھی اپنے وقت میں پڑھی ہے، یہ مطلب ہے جی۔ ابل تھوڑے بھی ذہن چونا ذکر ایویں ہوندا ہے بھی 4 نمازیں قضا کی سرکار نے جی، حدیث پاک وچ بھی، اتنے بھی، فقہ دی کتابیں وچ بھی، تو لیکن وہ کو مراد کنی ہے، اے مطلب ہے جی۔ لأن العشاء صلیت فی وقتها لیکن لما خرام وقتها الغالب ضمها الى ما فات حقیقتاً، ورنہ وہ حقیقتاً فوت نہیں ہوئی ہے جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اب ترتیب ہے 5 تک، مگر یہ کہ زیادہ ہو جائیں فوائد 6 نمازوں پر تو پس ساقط ہو جاتی ہے ترتیب ان نمازوں میں۔ فوائد 6 سے زیادہ ہو جائیں تو ترتیب مراد شیخ کی یہ کہ ہو جائیں فوائد 6 اور داخل ہو جائے 7ویں کا وقت، بس بے شک جائز ہے 7ویں کی ادا، بے شک پچھلیاں دی پہلو نہ پڑھے 7ویں ادا کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے 5 تک تے ہیں، پچھلی یاد ہوئے تو اگلی نہیں نا۔ اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ 7ویں کے دخول کے ساتھ نہیں زیادہ ہوں گی فوائد 6 پر، 6 تو چوکھیاں تے بھی 7 ہو جان، تو 7ویں دا وقت داخل ہونے نال 7 نہیں ہویا، 7 جدو 7ویں دا وقت ختم ہونا ہے، ہن 7 ہونیاں نے جی۔ اور محض یہ تو 7ویں کے وقت کے نکلنے کے ساتھ ہے۔ جواب کہ یہ من باب اطلاق اسم الاغلب علی الکل، کہ اغلب کا نام بولنے کے باب سے ہے کل پر، کیونکہ اغلب یہ ہے کہ 7ویں کا نکلنا جو ہے یہ نہیں ہوتا مگر استغفر اللہ، 6ٹی کا نکلنا یہ نہیں ہوتا مگر 7ویں کے دخول کے ساتھ۔ بھائی 6 نمازاں قضا ہو گئیاں، اتاں جے 7ویں دا وقت داخل ہونا ہے، اور 7ویں کے دخول کے وقت متحقق ہو جائے گا 6 کا فوات، اور 7ویں جو ہے بے عرضیت ان تفوتا، وہ پیش ہے اس بارے میں کہ وہ فوت ہو جائے جی، ہوئی نہیں ہے لیکن اگر نہ پڑی تو یہ بھی ہو جائے دی جی۔ بعض نے کہا ہے معنی اس کا، کیونکہ متن نا بھی زیادہ ہو جائیں فوائد 6 پر، تو 6 پر زیادہ تتائیں بھی 7ویں بھی نال قضا ہووے، پھر کہاں گے بھی 6 تو زیادہ قضا ہوئیاں، کم از کم 7ویں نال ہوئے جی۔ بعض نے کہا معنی اس کا مگر یہ کہ ہو جائیں فوائد 6، سنیں، اور حمل کیا گیا زیادتی کو 6 پر، وہ کیڑی شے بالوتر، بھی 7ویں اوے نال، جس لئے 6 قضا ہون دیاں نا، خواہ مخواہ نہ 6 دے وچ وتر بھی تہین، وہ 7 ہو گئی ہیں۔ اور جس وقت گزر گئی قضا کیا اس نے فوائد کو، مسئلہ جی جب قضا کرے فوائد کو، جڑیاں ترتیب والیاں نے یا ترتیب تو بغیر بھی ساریاں، اگر قضا کرے ان کو جماعت کے ساتھ
تو وکانت یجہر فی، اور جہر کیا جاتا ہے ان میں، تو جہر کرے امام ان میں قرات کے ساتھ، اور اگر قضا کرے ان کو وحدہ ہو تو اختیار ہے، کیا ہے، اور جہر افضل ہے۔ اور تنہ جیسا کہ وقت کے اندر اس کو اختیار ہے واحد کو صبح و مغرب عشاء میں جہر کرنے کا، اور اگر قضا کیا اس نے بعض فوائد کو تے پیچھے رہ گئیاں 5 یا 4، حتیٰ کہ قلیل ہو گیا ما باقیہ، ہن ترتیب لوٹ دیے کہ نہیں، لوٹ آئے گی ترتیب بعض کے نزدیک، اور یہی اثر ہے۔ فرمایا بعض نے لا یعود و ترتیب، اور یہی اختیار ہے ابو حفص کا، دلیل اس لیے کہ وہ جو ساکت ہے نہیں متصور اس کا لوٹنا۔ فرمایا ایسا بے حواشی نے وہو الصح، آندے نے توفیق ان دونوں روایتوں کے درمیان، جب قضا کیا اس نے ان کو ترتیب کے ساتھ، ان نمازاں نے ذمے 20 دن دیا، ایک تا طریقہ ہے بھی 5 پڑھی آوے، کی کیتی آوے تے پھر تاخر تے 5 رہ گئی ایک دن دیا، تے جے مولوی ندیم ایویں کرے بھی پہلو 20 صبح دیا کٹھیاں قضا کرنیاں نے، فی زور دیاں 20 اثر دیاں، ہون نہیں وہ کم بڑھنا، سمجھ آ رہی جے، وہ اے وے کو انہوں ترتیب نال ایک دن دیاں، دوجے دیاں، تیسرے دیاں، تے جس لئے آخری 5 رہ جان گیا تے ہون بھئی جڑے نا وہ قضا ترتیب لوٹ آئی۔ جب کہ قضا کرے ان کو مرتباً تو لوٹ آئے گی ترتیب، یہ 2 روایتیں توفیق دے رہے ہیں، اور اگر نہ قضا کرے ان کو مرتباً تو نہیں لوٹے گی ترتیب۔ سنیں بھئی جڑیاں کٹھیاں کر کے کیتی ہے، جڑی ایک نو شروع کیتا انہوں پوریاں کر لیں، ہون ترتیب نہیں لوٹے گی۔ ہون بیان سنو، بیان اس کا، جب چھوڑ دی اس نے مہینے کی نماز، کس کی، اور قضا کیا اس نے اس کو مگر 1 یا 2 نمازیں رہ گئیں، پھر پڑھی اس نے وقتیہ، حالانکہ یاد کرنے والا تھا باقی 1 یا 2 کو۔ بعض نے فرمایا نہیں جائز، او پہلوں پڑھے تے پھر وقتی پڑھے، اسی کی طرف میلان کی ہے ابو جعفر رحمہ اللہ نے، اور بعض نے فرمایا ہے جائز ہے، جڑی وقتی پڑھی ہے اسی کی طرف میلان کیا ہے ابو حفص کبیر نے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ خلاصہ ترتیب کو نہیں لوٹی، ہدایہ میں ہے کہ ترتیب کا لوٹنا عذر ہے، تو مطلب دوجی گل بھی معتبر ہے، لیکن جی پچھلیاں پڑھیے تھا، پچھلیاں آئے میری توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یعنی یہ ترتیب کے بارے میں دونوں باتیں علیل فتویٰ صاحب ہدایہ کیا ہوال ازارو ہوال، لیکن تو تا یہ ترتیب لوٹنی ہے جی پچھلیاں پڑھ کے لونیاں نے تھا جی، پچھلیاں 30 سال دیا یا اللہ جی ایویں سمجھو کہ میں ہونی جمعہ ماں جی، تے ہون تو شروع کرتا ترتیب انج تا نہیں نا جی، پچھلی پڑھینیاں نے تو تا ہے جی۔ اچھا جی، مسئلہ جی، مسئلے، اور اگر ادا کی اس نے بعض اثر وقت میں، پھر غروب ہو گیا سورج، اور اس پر پچھلی 1 نماز ہے یا 2 نمازیں جو عصر سے پہلے ہیں، حالانکہ وہ یاد کرنے والا ہے ان کو، اس ہے بے ترتیب دی گل ہے۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں یتمھا، پورا کرے عصر کو، کیا کرے، عصر کو پورا کرے۔ تان کیا عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ نے اس میں، انہاں فرمایا ہے کہ نہیں بابا سرخسی انج نہیں،
صحیح یہ ہے کہ ہن جسلے سورج غروب ہو گیا ہے تو ہن وقت کامل شروع ہو گیا ہے تے اج اثر رہندی ہے کیونکہ پڑھدا پیا جے تے وقت کامل وچ پچھلی یاد آ جائے تے ادا تروڑ دے دیے، لہذا صحیح ہے کہ ختم کر دے اثر کو غروب کے بعد، پھر ابتدا کرے فائتہ کے ساتھ، کیونکہ وقت قابل ہے قضا کے لیے بھی، اور وہ شے جو مسکت تھی ترتیب کے لیے وقت کی تنگی سے، او اثر دے وقت تھوڑا رہ گیا سی، وہ منہدم ہو گئی ہے غروب کے سبب سے، اور ہو گیا وقت واسع، اس لیے کہ وہ شے جو پیش آئے نماز کے خلال میں، مثل اس کے ہے جو موجود ہو نماز کے شروع کرنے کے وقت، جیسے شروع میں وقت میں وسعت ہو تو پہلے قضا پھر ادا، اسی طرح جب شروع تو کی تھی عصر کے آخری وقت میں، یہ تو تنگ وقت تھا، جب سورج غروب ہو گیا ہے تب وسعت آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے؟ تو یہ ایسی ہے جیسے شروع میں ہو، تو لہٰذا یہ توڑ دے اور پہلے قضا کرے تو پھر یہ عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، تو ٹائم ہے کہ خاص کر کے ساڑیاں سپیٹاں تو کیا بات ہے جی۔ مثال دے دینے جیسا کہ متیمم جب پائے پانی کو، جی میں شروع چ پانی پائے تو نماز ٹھیک نہیں، ایویں نماز دے وچ پانی مل جائے تے، اور ننگا جب پائے کپڑے کو، شروع میں پائے تب بھی ننگیا ٹھیک نہیں، وچ کپڑا مل جائے تے نماز توڑے کپڑا پہنے، سمجھائی جائے، اسی طرح یہ تھے بھی جی۔ اچھا جی، فرماندے نے بابا حداد وہ کہ ذکر کیا اس کو عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ نے، یہ قیاس ہے، یہ انہوں نے قیاس لایا نا بڑا سونا کر کے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے استحسانہ مستحسن جانا اسی طریقے کو۔ اچھا جی، بس فرمایا کہ اگر قطع کر دیا اس نے غروب کے بعد تو ہوگا ادا کرنے والا جمی اثر کو اس کے غیر وقت میں، اور اگر پورا کرے گا اثر کو تو ہوگا ادا کرنے والا اس کو اس کے وقت میں، لہٰذا یہ اولا ہے قطع نہ کرے، کیونکہ جو قطع کر دیتی اگرچہ وقت میں وسعت تو ہے، یہ دوسری دلیل ہے دوسری جانب سے، لیکن قطع کرنے کے بعد اب اثر پوری قضا ہو گئی، لیکن اگر قطع نہ کرے تو شروع تو وقت میں کی تھی تو لہٰذا یہ ادا ہوگی، اور اس لیے کہ وقت عند الدیق تحقیق ساکت ہو گئی اس بندے سے، کیڑی شے؟ اس نماز میں، تو جب ساکت ہو گئی ہے ایک نماز میں تو نہیں لوٹے گی فی تلک الصلاۃ، جس لئے اثر تھوڑا جب وقت رہ گیا تو شروع کیتی ہے تو ترتیب ختم ہوگی کہ کوئی نہیں، کیونکہ تنگی وقت میں ترتیب ختم ہوتی ہے، اب اسی نماز میں جس میں ترتیب ختم ہوئی ہے اسی میں چوتھی رکعت میں آ کر ترتیب پھر لوٹ آئی ہے، اے بے کو گل جڑدی نہیں پئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں لوٹے گی ترتیب اسی نماز میں، کیونکہ شروع میں تو ہے کوئی نہیں، اس لیے تو تنگی وقت ہے، تو ہن پھر کس طرح لوٹ آئے۔ اچھا جی، برخلاف نسیان کے وہاں ترتیب نہیں ساکت ہوتی جی، اور نسیان میں، لیکن معذور ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، پس جب زائل ہو گیا عذر فراغت سے پہلے نماز سے تو باقی ہے اس پر ترتیب کی رعایت جیسے تھی، اس لیے کہ جب زائل ہو گیا عذر نماز کے وسط میں تو ہو گیا گویا کہ وہ عذر تھا ہی نہیں۔ مسئلہ جی، اگر فوت ہو گئی اس سے ایک نماز یوم لیلہ سے، پنجا نمازاں چ کوئی ایک نماز قضا ہوگی تو گل بھول گئی ہے کیڑی ہے،
تو بندہ صاحب ترتیب ہے یا صاحب ترتیب نے تو کی کرے دھیان کرے جی زبردست مسئلہ بھئی ایک نماز ہوندی پتہ نہیں کی کرے نہیں جانتا کہ کون سی نماز ہے وہ پس لوٹائے وہ نماز یوم لیلہ کی 5 نمازاں قضا کرے ترتیب نال احتیاطاً جب کہ نہ ہو اس کے لیے کوئی رائے کوئی زن غالب کسی پاسے نہیں جا رہا بھی زور دی یا اثر دی 5 قضا کرے پس اگر ہو اس کے لیے رائے تو عمل کرے اپنی رائے غالب رائے پر اب عمل کرے بھی غالب رائے نہیں یارو اثر دی سی دماغ تے ٹل دیتا تو کوئی کسی پاسے اور فرمایا ہے امام سوری رحمہ اللہ نے پڑھے مغرب کی اور فجر کی کیڑی اور پڑھے پھر 4 رکعتیں نیت کرے ان 4 میں 4 رکعتیں پڑھنے لگا ہوں زور اثر اور عشاء کی 3 دی کٹھی نیت کرے ظاہر ہویا نا 5 کہ نہیں ہویا اس لیے کہ یہ 3 نمازیں عدد ان کا متفق ہے کیڑا تو جے انہاں وچوں کوئی بھی ہوئی تو جس نے آکھیا جی کہ نہ 3 وچوں جیڑی بھی میرے ذمے ہے اے او ہے تے ہو جائے دی کہ نہیں تے مغرب تے صبح چونکہ رکعتاں وکھریاں نے 2 تے 3 اس واسطے وکھریاں پڑھے جی اور فرمایا بشر مریسی رحمہ اللہ نے پڑھے 4 رکعتیں صرف کی کرے 4 رکعتیں پڑھے قضا کرے دوسری میں تیسری میں چوتھی میں سارے وچ کی کرے پہلی وچ نہیں پہلی دوسری تو نیت کرے اس قاضی کے ساتھ نیت کرے اس نماز کے ساتھ اس کی جو اس پر ہے اس لیے کہ اگر ہوئی وہ فجر کی تو تحقیق اس نے 2 رکعتیں ادا کی اور قضا کر لیا ہے اور نکل گیا اس سے دوسری نماز کی طرف بس باب اپنے انتقال کے اگلے 2 نفل بن جان گے اور اسی طرح اگر مغرب میں ہے تو چونکہ انہیں دوسری تو بعد تیسری وچ بھی قضا کیتا ہے لہذا یہ ہو گئی ہیں اگلی ایک رکعت رہ گئی وہ بکری چلو جی اور بقیہ نمازیں بھی ایتھے جڑا ہے نبی سجدہ صاحب جی وہ 4 نے تو پھر تیسری تو بعد قضا کیتا سجدہ صاحب ایک نہیں ہے گا ایتھے وہ نہیں ہے گا کیونکہ اتمال 3 نے نا بھئی یہ صبح دی بنانی ہے یا 3 چیک بنانی ہے اگر نماز پڑھی اس نے فجر کی اور وہ یاد کرنے والا تھا اس بات کو کہ رات اس نے وطر نہیں پڑھے اللہ پس فجر کی نماز فاسد عند ابی حنیفہ وہ صاحب ترتیب سی تے وطر رات دے رہ گئے تے صبح پڑھن لگ پیا فرض تے یاد سو کہ وطر مگر یہ کہ پڑھے فجر کے آخر وقت میں تو تنگی وقت کی وجہ سے ترتیب ساکت ہو جاتے اور اندہما وطر اگرچہ یاد ہوں کہ نہیں پڑھے فجر کی نماز ٹھیک ہے یہ بات مبنی ہے بزرگوں کے اختلاف پر وطر کے بارے میں بھئی واجب ہے یا سنت ہے فَإِنْدَهُ جب کہ وطر کیا ہیں تو ہوگی ترتیب شرط اور اندہما وطر پس نہیں ترتیب فرائض اور سنتوں میں اچھا جی پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور یہ وطر یاد سو جب فاسد کیا اس نے فجر کے فرضوں کو تو کیا فاسد ہو جائیں گی سنتیں اس کی پہلے 2 سنتاں پڑھیاں تو فرض پڑھ رہے تے وطر یاد نے تینے فرض توڑ دیتے تے ہن وطر پڑھے سو تے آیا وہ سنتاں بھی دوبارہ پڑھنیاں سو صبح دیاں یا وہ ہو گئیاں فرض تے پڑھنے نے نا بھئی جڑی سنتاں 2 نے قال فی المستصفى لا تفسدو سنتاں
وقد صرح به في المنظومہ فقال والوتر فرض ويرى بذكره في فجره فساد فرض فجره. پس مقید کیا ہے، منظومہ شعر ہے، مقید کیا ہے فرض کے فساد کو، فساد فرض فجر ہی ہے. تے تو پتہ لگا بھی صرف فرد نے او فاسد ہوئے نے، سنتا ٹھیک نے. باب اوقات کا، وہ اوقات کے مکروہ ہے ان میں نماز. تھا اولا یہ کہ ذکر کرتے صاحب قدوری اس باب کو باب المواقیت میں ایتھے لے آندہ نے، جیسا کہ ہدایہ میں اسی طرح. اچھا، جواب محض ذکر کیا علامہ قدوری علیہ رحمہ نے اس باب کو یہاں اس لیے کہ کراہت جو ہے وہ عوارض میں سے ہے، لہذا جس طرح فوات عوارض میں سے تو پس مشابہ ہوگی کراہت کس کے، فوات کے، تو لہذا یہ دونوں باب آپس میں متجانس ہو گئے. اس لیے پہلے باب ذکر کیا کس کا، فوات کا، تو اب ذکر کیا ہے کراہت کا. تو صاحب ہدایہ اج کیوں کیتا، اور حجت صاحب ہدایہ کی یہ ہے کہ جب ذکر کیا اوقات کو، وہ اوقات کہ مستحب ہے ان میں نماز، تو پیچھے لائے صاحب ہدایہ اس کے اس شے کے ذکر کو جو مقابل ہے اس کے اوقات سے، وہ کہ مکروہ ہے ان میں نماز، تاکہ قدرت پائے مصلی اپنی نماز سے بغیر کراہت کے واقعہ ہو اس کی نماز میں وقت کی جانب سے. جو وقت کی جانب سے نماز میں کراہت واقعہ ہوتی ہے نا، اور بغیر کراہتن تاکہ ہو ایسی کراہت جو واقعہ ہوتی ہے مصلی کی نماز میں وقت کی جانب سے، تاکہ اس کراہت سے وہ کیا ہو جائے، بچ سمجھے ہی، تاکہ صفت کراہت دی. اچھا جی، ہوں ایک اور سوال ہے بھی اندے وچ پہلا مسئلہ ویکھو نا اگوں آ رہا ہے، لا تجوز کیے، حالانکہ کراہت تے جواز کٹھے ہو جاندے نے، اے پھر کی جوڑیا. تو ان دا جواب محض ملقب کیا ہے باب کو کراہت کے ساتھ، پھر ابتدا کی ہے عدم جواز کے ساتھ، نظر آ رہے، اس لیے کہ یہ اعتبار ہے اغلب کا، اور مکروہ اکثر ہے عدم جواز سے. جنہاں وچ نماز جائز نہیں انہاں نالوں مکروہ وقت چوکھے نے، اس لیے اغلب کا نام رکھ دیا. کس کا؟ ایک جواب. دوسرا جواب، یا اس لیے کہ کراہت عام ہے عدم جواز سے، جائز نہیں، کراہت اندے کولوں عام ہے. سنیں جی، کہ اندے ضمن وچ عدم جواز بھی آندا ہے. کیویں؟ اس لیے کہ ہر وہ جو نہیں جائز پس کراہت اس میں حاصل ہے بھی، جی جیسا کہ کراہت ثابت ہے مکروہ میں بھی. اور دسے نا وہ خاص دے ضمن وچ عام ہوندا ہے، کوئی نہیں ہوندا. تے جڑا عدم جواز ہے ان دے وچ کراہت بطریقے اولا ہے کہ، اور نہیں لازم آتا ہر مکروہ سے یہ کہ ناجائز ہو. ہر لا یجوز و مکروہ نہیں، اور ہر مکروہ نہ، ہر لا یجوز و مکروہ ہے لیکن ہر مکروہ لا یجوز و نہیں. ہر لا یجوز و لا یجوز و نہیں جی، تو لہذا مکروہ کی ہو گیا، تو لا یجوز و، لا یجوز و عدم جواز جڑا بھی بولو وہ خاص ہو. پس کراہت ثابت ہے دونوں صورتوں میں، عدم جواز میں بھی اور مطلقاً کراہت میں بھی. اور نہیں عدم جواز ثابت کس میں، اور ہن سنیں جی، آندھنے یہ نام رکھنا جیسے نام رکھنا بے کا بے فاسد، بے کا فاسد، اگرچہ داخل ہے اس میں بے باطل. او انخراط داخل ہونا کسی شے دے وچ، او خرطوم
آدھنے ہوں اتنے نہیں اگاں ہے باب دا نام ہوندا ہے باب بے فاسد. تو بے فاسد جو ہوتی ہے نا وہ جو باطل ہوتی ہے وہ فاسد بھی ہوتی ہے, اور جو ضروری نہیں کہ جو فاسد ہے وہ باطل بھی ہو. تو وہاں بھی عام لفظ استعمال ہے بے فاسد تے بے باطل وکھری وکھری ہوندی ہے. بے باطل بے ہی نہیں ہوندی, بے فاسد بے ہو جاندی ہے لیکن تروڑنی ضروری ہے. جی میں ایک ہوندا نکاح باطل, ایک ہوندا نکاح فاسد. نکاح فاسد اس دن پڑھا سمجھے نا بھی قربت ہو جائے تو حق مار لازم ہے جی. تے نکاح باطل تے وہ زنا وغیرہ متع و نکاح ہی کو نہیں جی. نہیں جائز نماز طلوع شمس کے وقت ایک کوئی بھی, اور نہ سورج کے قیام کے وقت دوپہر میں اور استوا دے وقت, اور نہ سورج کے غروب کے وقت. سورج کے ایشا بس ان تیناں وچ نماز جائز نہیں ہے. الا عصر یوم ہی, الا اتنے متن ہے کہ رتا جا ہیں, چلو ٹھیک ہے. الا عصر یوم ہی, مگر اس غروب دے نال لگ گیا تھوڑے کو کہ اگے ہیں اتنے لکھے نال ہے نا بھی اس دن کی جو اثر ہے نا صرف وہ جائز ہے, وہ مستثنا ہے, اس کے علاوہ باقی نہیں. توجہ جی, یعنی قضا فرائض کی قضا بے اینا تینہ وقتہ فرائض کی قضا ایک یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ نہ تینہ وقتہ جدا تو کوئی نہیں اثر نو کٹ کے تھے قضا ہی پڑھنی ہے نا تا واسطے. یعنی فرائض کی قضا واجبات جو فوت ہو گئے اپنے وقت سے وہ کیڑے, جیسے سجدہ تلاوت وہ جو کہ واجب ہوا ہے تلاوت کے ساتھ وقت مکروہ کے غیر وقت میں, اور جو وطر اس کے قضا ہو گئے تو یہ سارے ان وقتوں میں اچھا جی. کیوں نہیں جائز, ہوا دلیل ماذ نہیں جائز فرائض کی ادائیگی ان وقتوں میں, اس لیے کہ فرائض واجب ہوئے ہیں کاملہ اور اثر نو کٹ کے باقی سارا وقت ساریاں نمازاں دا کامل آخری جز تک, تو اس لیے کہ وہ فرائض واجب ہوئے ہیں کاملہ پس نہیں ادا ہوں گے ناقص کے ساتھ, حتیٰ کہ جائز ہے اثر اس دن کی. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ وہ واجب ہوئی ہے ناقص, کیونکہ جیڑی جز سبب بنی وہ ناقص ہے باوجہ اس کے سبب کے نقصان کے. بس قول ماتن کا مصنف رحمہ اللہ کا شیخ کا لا تجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس, مراد مسئلہ سمجھیں دے, ارادہ مراد وہ ہے جو نفل کے سوا ہیں, وہ ہیں جو اے ذرا مسئلہ سمجھیں دے. اور مشکل میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قول ان کا نہیں جائز نماز, لا تجوز الصلاۃ متن ذکر کیا اس کو معرف بالالف واللام, اور وہ دونوں جنس کے استغراق کے لیے ہیں, تو پس مناسب یہ ہے کہ نہ جائز ہوں تطوع بھی ان وقتوں میں, حالانکہ اس طرح کیونکہ نفل جائز ہے مال کراہت, سنیں جی, مگر وجہ اس کی یہ ہے کہ الف لام یہاں معہود کے لیے, اور معہود سے مراد کون ہے؟ پس پھرے گا عدم جواز فرض کی طرف فقط. انہاں وقتیں جو مولوی جی قضا نہیں جائز فرضاں دی تے واجباں دی. ہم کہتے ہیں اگر ہو مراد بقولہ لا تجوز الصلاۃ نفلا, صلاۃ النفل بے نفلی نماز بھی جائز, تو معنی یہ ہے کہ نہیں جائز فعل اس کا شرعن, بے شرعن دا فعل ٹھیک نہیں. بہرحال اگر مولوی ارسلان شروع ہو گیا نفلی نماز میں اور اس نے اسی وقت اس کو پڑھ بھی لیا 2 رکعتوں کو,
طلوع استوا غروب کے وقت تو جائز ہے، سنیں، اور اگر شروع ہوا نفلوں میں ان وقتوں میں اور توڑ دیا ان کو تو واجب ہے ارسلان پر قضا ان نفلوں کی، اے جب مسئلہ نفلوں دے بارے، اور اگر ہو مراد فرض تو پھر تو واضح ہے کہ نہیں جائز اصلاً۔ اچھا جی گل مک گئی تے ویکھو ہن مسئلہ بھی انہاں وقتاں کو بندہ نفل شروع کر دیندا ہے پورے کر دے تے ٹھیک ہے، غلط کیتا سو لیکن ہو گئے، توڑ دے قضا لازم ہے۔ اچھا جی قول شیخ کا عند طلوع الشمس سے طلوع کی حد اندازہ ایک نیزہ یا دو نیزے، چونکہ شروع تو ہمیں لفظ آ رہے ہیں اس واسطے فقہاء سے دی پابندی کر دیں۔ اور مصفہ کے اندر یہ ہے کہ جب تک قدرت پائے مولا ابراہیم نظر کرنے پر سورج کی ٹکی کی طرف بھی انہوں سورج دی ٹکی نو ویندا پیا تے اکھ چدیاندی نہیں پئی جنی دیر اس تحت قبضے چ، پس یہ طلوع میں ہے نہیں مباح نماز، پس جب عاجز آ جائے بندہ نظر کرنے سے، جو ویکھے تو شواوا اکھاں چ پین لگ پین تو ہن توبہ ہو۔ ہن تو تیسرا حضرت مولا علی پاک دا فارمولہ بھی ٹھوڑی اتھے لا کے تو ویکھو جی یاد ہے نا جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ نماز پڑھے جنازے پر اور نہ سجدہ کرے تلاوت کے لیے، کدوں ان تینوں وقت ہیں، توجہ کرے جی یہ بھئی جنازہ تے سجدہ تلاوت نہیں کرنا، یہ جب کہ واجب ہوئے وہ دونوں وقت مباح میں، جنازہ حاضر کیتا ہے وقت مباح اگوے وقت داخل ہو گئے انجی ہونا ہے نا، اور تو بھی وقت مباح میں وہ واجب ہوئے اور مؤخر کر دیے گئے دونوں اس وقت تک، پہ تلاوت تک کی تھی طلوع شمس تو پہلا، استوا تو سورج دے پیلا ہونے تو ہون سجدہ اے بے، پس بے شک نہیں جائز قطعاً، نہیں جائز تو پھر بالکل جائز نہیں ہے، اگر پہلے وہ واجب ہوئے تھے تاخیر کر دی ہے تو جائز نہیں۔ بہرحال اگر واجب ہوئے دونوں اسی وقت میں، جنازہ اسے وقت کڈیا تے تلاوت اور ادا کر دیے گئے وہ دونوں اسی وقت میں تو جازا تو جائز ہے، کیے اس لیے کہ وہ ادا کیے گئے ہیں ناقصہ جیسا کہ واجب ہوئے تھے، کیونکہ وجوب حضور جنازہ کے ساتھ ہوتا ہے اور تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے، اور حضور جنازہ و کفن پوا کے نہا کے تے جناب منجی چوک کے باہر لے ہونی بھی تھے جنازہ پڑھنا ہے، انہوں نے کی۔ پس اگر تو سوال کرے کیا افضل ہے ادائیگی یا تاخیر وقت مباح تک، جنازہ تے سجدہ تلاوت ہوئے مولوی جی اسے وقت کیڑے وقت وقت مکروہ، افضل جنازے نو مؤخر کرنا کہ سورج اگاں ٹر پوے یا ہونے پڑھنا افضل ہے، اس طرح غور کرے جے قاری عبداللہ صاحب افضل کی ہے۔ میں کہتا ہوں بہرحال بابا حداد کہہ رہے جے بہرحال صلاۃ جنازہ میں پس افضل ہونے ادائیگی ہے افضل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عجلوا بموتاکم، اپنے موتا کے ساتھ کیا کرو۔ عن عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلنے کے بارے میں جنازے کے پیچھے، فرمایا ما دون الخبب، بھج کے جانے تو کٹ، فین خیرن، پس اگر خیر ہے تو جلدی پہنچاؤ اس کو اس کی نعمتوں کی طرف، شر ہے تو اپنے گردنوں سے اتارو۔ سونے دا فرمانے تین چیزیں نہ مؤخر کر تو ان کو، نماز،
جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، ایم عورت جب پایا جائے اس کے لیے کف، تو ان تینوں چیزوں میں دیر، اگر عورت واسطے کوئی مناسب رشتہ آ گیا تو دیر نہ کرو، جنازہ حاضر ہو گئے تھے، نماز دا وقت ہو گئے تھے، سونے فرمایا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں نہ مؤخر کی جائیں، یہ حدیث ہو رہی کہ جنازہ جب آ جائے اور قرضہ پائے تو وہ شے کہ ادا کرے تو اس کو قرضہ دینا ہے تے تیرے کو کچھ شے لب گئی بیچ کے دے سکتا ہے، جلدی کر، دیر نہ کر، یہ پھر ہاتھ نہیں پینا۔ اور بکر وہ لڑکی جب پایا جائے اس کے لیے کف، اے ویکھو بھئی جنازہ مکرو وقت تیار ہو گیا ہے تے افضل کی ہے ہنے ہی پڑھو، دیر نہ کرو۔ اور بہرحال سجدہ تلاوت میں پس افضل تاخیر ہے، کیونکہ سجدے کا جو وجوب ہے وہ وجوب الفور تو ہے نہیں ہے، بلکہ ہدایہ شریف میں ہے کہ مراد نہج سے ایسی نہج جو مذکور ہے صلاۃ الجنازہ میں، اور سجدہ تلاوت میں اس نہج سے مراد کراہت ہے، حتیٰ کہ اگر پڑھا اس نے جنازے کو اس وقت میں یا تلاوت کیا سجدہ اس میں اور سجدہ کر دیا اس کا تو جائز ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهَا اُدِّیَتْ نَاقِصَةً كَمَا وَجَبَتْ، جیسے واجب ہوا ہے ویسے ادا ہو گیا۔ قول شیخ کا وَلَا يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَتِ، اس لیے کہ اچھا انہیں نہ وقتہ ہی سجدہ تلاوت نہیں کرنا، وجہ اس لیے کہ سجدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے۔ ایک سوال جواب ہے، اگر تو سوال کرے کہ کیوں لاحق کیا گیا سجدہ تلاوت یہاں نماز کے ساتھ اور نہیں لاحق کیا گیا سجدہ تلاوت بہا نماز کے ساتھ، کہا میں سجدہ تلاوت کوئی ہسے تو وضو کیوں نہیں ٹوٹتا، نماز چسو دے اوتھے نماز نہ لاحق نہیں کیتا، اینا وقت مکروہاں وچ نماز نہ لاحق کیتا ہے، فرق کی ہے، باوجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہنسا تم میں سے کہا لگا کر پس چاہیے کہ اعادہ کرے وضو کا اور کس کا، نماز کا۔ بول تو میں کہتا ہوں عدم الحاق وہاں اور نماز وچ کہا کی والی صورت وچ باعتبار اس کے کہ الف لام ہے سرکار کے فرمان میں، فل یعد الصلاۃ، وہ الصلاۃ پر جو الف لام ہے وہ عہد کے لیے، اور محض صلاۃ معہودہ وہ ہوتی جس میں تحریمہ بھی ہو، اور پس لہٰذا اب یہ صلاۃ سجدہ مجردہ من غیر تحریمہ کو شامل نہیں، سجدہ تلاوت تکبیر تحریمہ ہوندی ہے کوئی نہیں ہوندی، اس کو شامل نہیں۔ اور بہرحال یہاں اے اوقات مکروہ میں یہاں نہج صلاۃ سے ان اوقات میں تاکہ نہ واقع ہو تشبہ نماز کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں کس کی، اور سجدے کے ساتھ تشبہ زیادہ ہوتا ہے جی، اور سجدے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے تشبہ ان کے ساتھ بھی، لہذا پھر سجدہ مکروہ ہو گیا۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا ہونا ہے متنو، مگر اثر اس دن کی یعنی غروب شمس کے وقت پہ وجہ کی، یہ کیوں جائز ہے، اس لیے کہ سبب وہ جز ہے جو قائم ہے وقت سے، اور وہ جز قائم وقت سے ناقص ہے، اس لیے کہ وہ عصر کا آخری وقت ہے، پس تحقیق ادا کیا عصر کو مولی ارسلان نے جیسے واجب ہوئی تھی، باقی نمازاں کیوں نہیں، برخلاف عصر کے صلاۃ عصر کے غیر کے نمازوں سے
کیونکہ وہ واجب ہوئی ہیں کاملہ، کیونکہ ان کے سارے وقت کامل ہیں، پس نہیں ادا ہوگی ناقص کے ساتھ۔ مسئلہ نمبر جی، اور اگر طلوع ہو گیا بندے پر سورج حالانکہ وہ فجر کی نماز میں ہے تو فاسد ہو گئی، بول چاہ نماز اس کی فاسد ہو گئی۔ این جی یار، برخلاف و صورت کے کہ جب غروب ہو گیا سورج عصر کے مصلی پر، عصر پڑھنے کی ہو گیا کیونکہ نہیں فاسد ہوگی۔ اے فرق کیے، اے صبح فاسد ہوگی یہ تے عصر، فرق یہ ہے کہ جب غروب ہوا سورج عصر میں تو پس داخل ہو گیا وقت کس کا، تو پس ہوگا وہ بندہ ادا کرنے والا وقت کے اندر۔ سنیا جی، ایک وقت ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا، کیونکہ سورج پورا ڈبن تک تے اثر ہے، جس لئے ڈب گیا تو مغرب شروع ہو گئی۔ اور بہرحال جب سورج نے طلوع کیا تو پس وہ نکلا ہے بندہ لا الہ وقت کی طرف، بلکہ وہ وقت مکروہ ہے، اس لیے نماز کیا ہے۔ ایک نوی دلیل آئی جی، یہ پیچھے نہیں آئی یہ دلیل، سمجھا جی؟ بے عصر کیوں فاسد ہوئی تے صبح نہ عصر کیوں فاسد نہیں ہوئی تے فاسد ہوئی، ادھر وقت کو نہیں اگے، ادھر اگر دوجا وقت داخل ہو گیا جی۔ اور اگر شروع ہوا تطوع میں ان اوقات ثلاثہ میں، وہ پیچھے بھی آیا مسئلہ، انہاں وقتاں جو نفل پڑھنے شروع کر دیتے، اور اگر شروع ہوا تطوع میں اوقات ثلاثہ میں، فرمایا نہایا میں واجب ہے توڑنا صلاۃ نفل کو، ان کی کرے توڑ دے وے، اور قضا اس کی ہے وقت ظاہر و روایہ میں، یعنی قضا ذمہ آ گئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ افضل ہے، واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے توڑنا ان کا، اگر گزرے نفلوں میں تو نکل جائے گا اس ذمہ داری سے جو واجب ہوئی تھی اس پر کس کے سبب سے، اور نہیں واجب اس کے سوا بعد میں کوئی قضا اس کی۔ اچھا جی، پس اگر قطع کیا اس نے نفلوں کو، صبح شروع کیتے نا تو تروڑ دیتے، اور ادا کیا ان کو وقت مکروہ میں استوا میں، جی بھئی او ذمہ آ گئے نا، اگلے وقت مکروہ جا کے پڑھن لگ پیا، تو اجزاءہ عندنا ساڑھے نزدیک کافی ہے۔ اور جزی سمجھ آئی جی۔ خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے، مثال دیں دینے، جیسا کہ جب داخل ہوا تطوع میں ظہیرہ کے قیام کے وقت، پھر فاسد کر دیا ان کو اور قضا کیا ان کو غروب کے وقت، وہ سمجھایا مسئلہ؟ تو بساڑ نزدیک کیے۔ فرمایا علامہ خجندی رحمہ اللہ نے جب شروع ہوا تطوع میں اوقات ثلاثہ میں، کس میں؟ پس افضل یہ کہ اور قضا کرے کس میں، پس اگر نہ توڑے اس نے اور گزرا ان پر تو پس تحقیق اس نے، اور اس پر شہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، مسئلہ اور اگر شروع ہوا روزہ رکھنے میں ایام منہیہ میں، پانچ دن 15 شوال تو لے کے 20 شوال، 15 شبان تو لے کے 20 شبان تک ہیں، کیڑے نے یکم شوال بلاوے تے 10 11 12 13 ذوالحجہ بھلا تھی وے، تو اگر شروع ہوا ان میں جیسا کہ یوم الفطر، یوم نہر اور ایام تشریق تے رکھ کے تے ثم افطار، پھر انہیں تروڑ دیتا، تو نہیں لازم اس کو قضا عند ابی حنیفہ، اے بھی تا نفلی روزے نے نا وقت منع ایتھے بھی کیا فرماندے نے قضا لازم، اور اندہما لازم ہے اس کو قضا، ان کو ذرا توجہ کرا جو پلو دے۔ سہبین نے برابری کی ہے
روزے اور نماز کے درمیان کہ اوقات مکروہ میں نماز جس طرح شروع کریے نفل تے او ذمے آ جاندے نے تروڑیے تے قضا ہے ایویں روزہ ہے نہ دینا شروع کر کے تروڑے تے اور امام صاحب رحمہ اللہ نے فرق آپ نے فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان پس فرمایا کہ نماز سنیا جے گل اصل تحریمہ دی ہے کہ نماز واقعہ ہوئی اولاً تحریمہ کے ساتھ بے نماز شروع ہوندی کندے نال اور تحریمہ نہیں ہے نماز سے اندنا پس منعقد ہوئی نماز فی غیر نہجن فی جہدے نال شروع ہوئی ہے نا منع کوئی نہیں اس واسطے ذمہ آ گئی کیونکہ تحریمہ تو نماز تو باہر ہے ان دے نال نماز وچ بڑے ہے تے لہذا جڑا نماز تو کم باہر ہے وہ تے وقتاں مکروہ کوئی نہیں نا اور دخول فی الصوم واقعہ ہوا ہے وجہ پر جو منی عنہ ہے کیونکہ جز اول صوم سے وہ کیا ہوتی ہے وہ خارج نہیں ہوتی ادھر جو جز اول ہے تحریمہ وہ خارج ہے پس واقعہ ہوا صوم منی عنہ تو پس نہیں تعلق پکڑے گا اس کے ساتھ وجوب لیکن صاحبین فرمایا کہ جو میں نفل تروڑے تے قضا ہے میں روزہ تروڑے تے قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ سورج کے غروب کے وقت کوئی نماز نہ پڑھے یعنی مراد کی جس وقت کے سورج سرخ ہو جائے جس وقت اے مراد غروب اے نہیں بھی تھلے بھی چھپنا شروع ہو جائے جسلے سرخ ہو جائے اور ولو اوجبا اور اگر واجب کیا اس نے اپنے آپ پر نماز کوئی نہیں اوقات میں اگر انہیں منت من لے میں نہ وقت ہے نفل پڑھنے نے تو افضل یہ کہ پڑھے اس منت کو وقتے اور اگر پڑھا نماز کوئی نہیں وقتوں میں تو نکل جائے گا اپنی اور ساکت ہو جائے گی نظر اس سے یا نماز اس سے اور اسی طرح اگر واجب کیا اپنے آپ پر روزہ یا میں افضل یہ ہے بے نظر مان لئی افضل یہ ہے کہ روزے رکھے وقت آخر میں اور اگر روزہ رکھا اس نے انہی دنوں میں تو نکل جائے گا اپنی نظر سے اندہ ظفر رحمہ اللہ لا یجزئہ کافی نہیں ہے اس کو ہدایہ میں ہے جب کہا شخص نے اللہ کے لیے مجھ پر نہر کا روزہ جی تو حکم یہ ہے کہ افطار کرے افطار دا مطلب توڑ دے نہ رکھے باجیا توڑ دے بے جی 50 بار سمجھایا پھر توڑ دے بے جی بھائی روزہ اور قضا کرے اور یہ پس یہ نظر صحیح ہے ہمارے نزدیک نظر صحیح ہے خلاف ہے امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے وہ دونوں فرماتے ہیں نظر ہے اس شے کے ساتھ جو معصیت کی میں باوجہ وارد ہونے نہج کے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے ہماری دلیل نہج ان دنوں میں روزہ رکھنے سے یہ نہج لعین ہی نہیں ہے یہ نہج لغیر ہی ہے اور وہ غیر کون ہے روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرنے کا ترک لازم آتا ہے آئی کو گل یاد تو لہٰذا نظر صحیح ہے لیکن روزہ نہ رکھے واسطے بچنے کے معصیت سے جو مجاورہ ہو رہی ہے پھر قضا کرے کیوں اسقاطاً للواجب واجب کو اپنے ذمے سے ساقط کرنے کے لیے اور اگر اس نے روزہ رکھ ہی لیا ان دنوں میں یوم نحر میں تو نکل جائے گا اپنی نظر سے اس لیے کہ ادا کیا اس نے روزے کو جیسا اس نے اس کا التزام کیا تھا فتاوی صاعد میں ہے فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے وہ بندہ جو شروع ہوا تطوع میں عصر کے بعد سمجھیں کس کے بعد حکم دیا جائے گا قطع کرنے کا بجنیا سلام پھیر دے پھر قضا کر تو ان کو دوجے وقت بہرحال اگر داخل ہوا کس میں تطوع میں اصلاحات میں اس پر کہ اثر ہے اس پر
انہیں سمجھا کہ میں جیسا سورج اجے پیلا نہیں ہویا چٹ مٹا، انہیں سمجھا بھی میں اثر اجے پڑھنی ہے، اثر تو پہلا نفل ٹھیک نے کہ کوئی نہیں، یہ 4 سنتا کی نے پہلے نفل ہی نے کہ جی، تو انہیں سمجھا بھی اثر اجے پڑھنی ہے۔ پھر واضح پھر ظاہر ہوئی یہ بات کہ اثر تو پڑھ لیے جی، تو حکم دیا جائے گا کس کا؟ بھئی پورے کر لا تو، جس نے شروع کیتا اس نے ٹھیک سے کم۔ اور اگر شروع ہوا کسی نماز میں یا کسی روزے میں اس ظن پر کہ وہ اس کے ذمے ہے، انہوں نے شروع کی تھی کوئی نماز اس ظن تھے کہ میرے ذمے میں، یا روزہ شروع کیتا ہے اس ظن تھے کہ میرے ذمہ سی، پھر ظاہر ہوا اس کے لیے کہ وہ اس پر تو کوئی شے نہیں تھی، میرے ذمے کوئی نہیں سی، تو پس کیا کرے؟ پس فاسد کر دیا اس نے، اس کو کر دیا، تو اے جواب ہی تو نہیں لازم اس کو قضا ہمارے نزدیک، وقال ظفر یلزمہ قضا اس کو، اگر اس نے شروع کی ظہر اس ظن پر کہ ظہر اس پر ہے، ظہر میں زور پڑھنے سے، بس اقتدا کی اس کے ساتھ رجل نے تطوع کی نیت کے ساتھ پیچھے آگے کسی نفلان دی نیت کر لے، پھر یاد آ گیا اس حضرت کو وہ جڑا زور پڑھدا پہ کہ ان کو بھلے میں زور تو پڑھ کے آیا مجھے، تو پس اس نے توڑ دیا نماز کو، تو اس پر تو قضا اے پہ جڑا پیچھے مقتدی دے ذمے کی شے ہے، کیونکہ انہوں نے نفلان دی نیت کیتی سی، اور نہیں قضا اس پر جس نے ذکر کیا اس مسئلے کو علامہ خجندی نے باب صاحب میں نہایا میں یہ ہے کہ مقتدی پر واجب ہے کیڑی شے؟ بعض مشائخ کے لیے مقتدی ہوتے نفل واجب ہیں سنیا جے، تے لیکن ایک اگلے ہوتے کوئی نہیں، کیونکہ انہیں زور سمجھ کے شروع کیتا تو بعد ہی سمجھا زور تے ہے کوئی نہیں، تو انہیں تروڑ دیتی، انہیں سمجھ آئی۔ وہ ایک بندہ فرضاں دی نیت کر کے شروع ہویا تو 2 رکعتاں بعد یاد ہے میں تو فرض پڑھ لینے تو ختم کر دے تو انہیں ذمہ کچھ بھی نہیں۔ سنیں گل؟ اچھا جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا اور مکروہ ہے یہ کہ اور وقت آ گئے نہیں، مکروہ ہے یہ کہ نفل پڑھے فجر کی نماز کے بعد، صبح دے جڑا نا فرض پڑھ لوے نا تو اس تو بعد صلاۃ الفجر حتیٰ کہ طلوع کرے سورج، اور عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ غروب کرے سورج، یعنی اے بے مکرون نفل یعنی قصدن، یعنی قصدن اگر کھڑا ہو گیا عصر میں 4 کے بعد بھول کر یا فجر میں بھول کے کھلو گیا او قاعدہ کر کے تو ہون اس نے 2 رکعتاں پڑھ لیں عصر نہ جڑے او تیسری چوتھی والا کیس وہ نے سمجھا بھی اے فرضاں دی آخری نہیں درمیانہ قاعدہ ہے، تے صبح دے وچ سمجھا بھی یہ پہلی رکعت ہے تے اگ دوجی سی قاعدہ کر کے اٹھیا، قاعدہ نہ کرے پھر تو مسئلہ ہی ہو رہے، پھر تو فرض گئے نا، قاعدہ کر کے اٹھیا تو پھر اس نے کی کیتا 2 رکعتاں آگے ملا دیتیاں تے لا یکرہ ہو، اور اس کو پورا بھی کرے اس لیے کہ یہ میں غیر قصدن ہے، یہ ہاں بالکل خجندی میں یہ ہے کہ نہ ملائے رکعت اخرى فجر میں اور عصر میں، جی اس ایک ہوتے کی کرے نو اور جل اٹھیا تو یاد آ گیا نا تو پھر ایک نال دوجی رکعت نہ ملائے، اس لیے کہ تطوع ان دونوں کے بعد فجر اور عصر کے بعد، اور اگر فاسد کر دیا اس کو جی ولو افسادہ، اور نہ ملایا اس نے اس کی طرف کس کو، تو نہیں لازم اس کو قضا، اندہ ظفر لازم ہے اس کو قضا رکعتین کی، کیونکہ قاعدہ کر کے اٹھے ہو تو فرض پورے ہو گئے نے، آگے انہیں فاسد کر دیتا تو انہوں قضا لازم، تو اندہ ظفر کیے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا اور کوئی حرج نہیں
बाईं तौर के पढ़े। इन 2 वक्तों में फ़वाइद को फजर के फ़र्ज़ों के बाद सूरज के निकलने तक कज़ा ठीक है, फ़र्ज़ों की कज़ा, असर के फ़र्ज़ों के बाद सूरज के पीला होने तक फ़र्ज़ों की, और सजदा करे तिलावत के लिए और नमाज पढ़े जनाजे पर, तो इन 2 वक्तों के बाद ये ठीक है। और ना नमाज पढ़े इन 2 वक्तों में मंजूर है। जरा समझा जे जेड़े नफल मन्नत मन्ने ने ना वो इन्हां 2 वक्त नहीं पढ़ सकता। केड़े 2 वक्त? और ना ही तवाफ की 2 रकतें, ना ही और ना वो कि शुरू हुआ उनमें फिर उसने उसको फासद कर दिया जी। वो भी तो जिम्मे वैसे वक्त ठीक वक्त शुरू किए सन तो तरोड़ दिते, तो कज़ा जिम्मे वाजिब आई है कि नहीं? उन्होंने दी कज़ा इन्हां वक्तां 'च नहीं कर सकता। सुना जी, हुण वेख लो आ गया जे भी समझा जे मंजूर तवाफ दियाँ 2 रकतां ते जेड़े शुरू करके तरोड़े ते कज़ा जिम्मे आ गई है। ये इन्हां 2 वक्तां 'च नहीं पढ़ने। केड़े वक्तां 'च? फर्ज़ां तो बाद। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और न पढ़े तवाफ़ की 2 रकतें। नज़र आ रहे? अच्छा, सवाल है वे अगर तू कहे कि वो दोनों तो वाजिब हैं मिन जिहत शरा, और शरा शरीफ की तरफ से वाजिब हैं, तो फिर ये तो पढ़ने चाहिए, ये तो ठीक होने चाहिए। जैसा कि वजूब सजदा तिलावत का, पस मुनासिब है ये कि लाया जाए इन 2 रकतों को इन 2 वक्तों में, जैसा कि सजदा तिलावत ठीक है। तो जवाब समझा जो कुल तो मैं कहता हूँ बेशक हमने पहचानी है कराहत इन दोनों की। किसके साथ? केड़े दोनों? तवाफ दे 2 रकातां ने ना, इन्हां दी कराहत असी असर ना साढ़े कोल दलील है, उथों असा पहचान। और सुनो वो है कि रवायत की गई है कि जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तवाफ़ बिल बैत किया फजर की नमाज के बाद जी। फिर आप निकले मक्का शरीफ से, हत्ता कि जब आप पहुँचे ज़ी तुवा में तुलुए शमस के बाद, तो आपने फिर 2 रकतें पढ़ी। फरमाया रकाताने मकाम रकातैने, ओ जड़ियाँ 2 रकतां रहिंदियां सन ए ओ ने बस तहकीक मौखर किया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दोनों को तुलुए शम्स के माँ बाद तक, असल इसमें असल ये है कि वो जो वाजिब हो मौलवी जी अल्लाह के पास जायज़ है वो इन 2, और वो जो वाजिब हो मनसूब हो किधर, वो जैसे मंजूर, और वो नफल के जिसको बंदे ने, और तवाफ़ की। क्यों? इसलिए कि ये 2 रकतों का वजूब उसके फ़ेल के साथ है, और वो फ़ेल बंदे का शुरू होना है तवाफ़ में। ये तो अपने इरादे नाल शुरू होया ना, तो इनकी वजह तो वाजिब इस वास्ते दखल हो गया। बस अगर तू कहे कि फिर सजदा तिलावत का वजूब भी तो उसके फ़ेल के साथ है, वो क्या था? उन्हें तिलावत की थी तो वाजिब होया, फिर ये भी अदा नहीं होना चाहिए इस वक्त। कुल तो वजूब सजदा तिलावत में ले ऐने ही है किए, और तवाफ़ की 2 रकतों में वजूब उनमें ले गैर ही है, यानी ले गैर वक़्त। वो कौन है? वो ख़त्म तवाफ़ है। जब तवाफ़ ख़त्म होगा तो वो 2 रखते हैं। और बचाना मुअद्दा को कराहत से, बेमुअद्दा को कराहत से बचाने के लिए, और तवाफ़ के ख़त्म होने पर ये 2 रखते हैं, इसलिए ये बंदे, इसमें बंदे को दखल है। अच्छा जी। और मकरूह है ये कि नफल पढ़े
طلوع فجر کے بعد نواں مسئلہ اکثر کے ساتھ فجر کی 2 رکعتوں سے صبح صادق تو بعد طلوع شمس تک 2 فرض نے تو اس تو علاوہ صرف فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں نے اور کوئی نفل عصر دیاں فرضاں تو پہلے تو نفل ٹھیک نے لیکن صبح دیاں فرضاں تو پہلے بھی نفل کو نہیں سوائے 2 سنتاں دے وجہ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں اضافہ فرمایا 2 رکعتوں پر صبح صادق تو بعد سونے صرف 2 رکعتاں پڑھیاں نے پھر فرض پڑھے فرمایا شیخ الاسلام نے نہج ان نفلوں سے جو سوا ہیں 2 رکعتوں کے وہ کیوں ہیں فجر کی 2 رکعتوں کے حق کی وجہ سے منع ہے نہ کہ خلل کی وجہ سے وقت کامل ہے وقت لیکن یہ 2 رکعتیں جو فرض ہیں نا ان کی وجہ سے 2 سنتوں کے علاوہ باقی کی گنجائش نہیں ہے وہ کیویں اس لیے کہ وقت متعین ہے فجر کے 2 فرضوں کے لیے حتیٰ کہ اگر نیت کی اس نے کس کی تو ہوگا وہ تطوع 2 سنتوں سے جی بھئی فجر تو بعد اگر انہیں 2 نفل نیتے نا یہ سنتاں بن جان گیا پس تحقیق منع کیا جائے گا تطوع آخر سے تاکہ باقی رہے سارا وقت مثل مشغول کے 2 فرضوں کے ساتھ سنیں ہی اچھا ہونے وے کہ جڑا ہے نا بھئی جڑا نا وہ قضامہ کیوں ٹھیک نے قضامہ لیکن دوسرے صلاۃ فرض آخر وہ فوق ہے فجر کی 2 رکعتوں سے فجر کی 2 رکعتاں سنتاں انہاں کولوں جڑی قضا رہندی وہ فوق ہے پس جائز ہے یہ کہ پھیرا جائے وقت کو اس قضا کی طرف و فرض آخر کی طرف تجنیس میں ہے کہ وہ بندہ جس نے پڑھے تطوع رات کے آخر میں رات کے تصویر یہ ہے بس جا پڑھی اس نے 1 رکعت طالع الفجر و فجر طلوع ہوگی صبح صادق ہوگی 1 رکعت پڑھی تو ہے اتمام کان الاتمام و افضل اتمام افضل ہے اتمام اس لیے کہ وقوع اس کا تطوع میں طلوع فجر کے بعد یہ لا ان قصد ہے وہ شروع پہلو ہے شروع پہلو ہے جی فرمایا فتاوا میں اے جڑیاں 2 رکعتاں نے کیا سنتاں بن جان دیاں کہ نہیں ایک پہلوں تے ایک بعد وچ نہیں نائب بنے گی فجر کی سنتوں سے اصح پر اچھا جی مسئلہ اگر پڑھی اس نے 2 رکعتیں اور ظن یہ کیا کہ فجر طلوع اور وجہ لم یطلو بھئی 2 رکعتاں پڑھیاں ویس نے تہجد سمجھ کے بھئی اس نیت بھی فجر اج طلوع پھر ظاہر ہو گئی یہ بات کہ فجر طلوع ہو چکی تھی تو پس بے شک کافی ہے ویس کو فجر کی 2 رکعتوں سے اور لا ینبغی نہیں مناسب یہ کہ کندہ یہ ہو گئی نے یہ تو ویکھ لو صبح صادق تو بعد 2 نفلاں دی نیت کر دے تو سنتا ہو گئی نے کیونکہ اور تھی اجازت کوئی نہیں قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نہ نفل پڑھے مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے تو بعد فرضاں تو پہلے نفل مکروہ ہے وجہ باوجہ اس شے کے جو نفل پڑھنے میں ہے یعنی مغرب کی کیونکہ مبادرت جلدی الی اداء المغرب کیے پس ہوگی نہج تاکہ نہ ہو نفل مشغول کرنے والے مغرب کی ادائیگی سے نہ کہ باوجہ معنی کے جو وقت میں ہے اور وقت ناقص نہیں وقت ٹھیک ہے صرف اس وجہ تو کہ جڑی فرضاں دی ادائیگی مستحب اول وقت وہ مؤخر ہو جائے گی اس واسطے مکروہ ہے اور اسی طرح نفل پڑھنے امام کے نکلنے کے بعد کس کے لیے مکروہ ہیں تاکہ نہ مشغول ہو جائے خطبے کے سننے سے نہ کہ وقت میں معنی کی وجہ سے
اور وقت ٹھیک ہے زوال شمس تو بعد، لیکن ہن کیوں مکروہ نے کہ انہاں دی وجہ تو خطبہ سننے کولوں مشغول ہوے گا، بھی خطبہ رہ جائے گا، اس وجہ تو مکروہ نے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ باب فوائد کی قضا کا، اور وہ شخص کہ فوت ہوگی اس سے نماز قضا کرے اس کو جب یاد کرے اس کو اور مقدم کرے اس کو صلاۃ الوقت پر، مگر یہ کہ خوف کرے صلاۃ الوقت کے فوت ہونے کا، پس مقدم کرے صلاۃ الوقت کو فائتہ پر، پھر قضا کرے فائتہ کو، اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے نمازیں ترتیب سے پڑھے ان کو قضا میں جیسا واجب ہوئی تھیں اصل میں، مگر یہ کہ زیادہ ہو جائے فوائد 5 نمازوں پر، پس ساقط ہو جائے گی ترتیب ان میں۔ باب اوقات کا، وہ اوقات کہ مکروہ ہے ان میں نماز، نہیں جائز نماز طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب شمس کے وقت، مگر اس دن کی اثر، اور نہ سورج کے قیام کے وقت دوپہر میں، اور نہ نماز پڑھے جنازے پر، اور نہ سجدہ کرے تلاوت کے لیے۔ اور مکروہ ہے یہ کہ نفل پڑھے فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ طلوع کر جائے سورج، اور عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ غروب ہو جائے سورج، اور کوئی حرج نہیں میں طور کے پڑھے ان 2 وقتوں میں فوائد کو، اور دوجا نسخہ نال ڈھل پڑھو، اور سجدہ کرے تلاوت کے لیے، اور نماز پڑھے جنازے پر، اور نہ پڑھے طواف کی 2 رکعتیں۔ اور مکروہ ہے یہ کہ نفل پڑھے طلوع فجر کے بعد اکثر کے ساتھ فجر کی 2 رکعتوں سے، اور نہ نفل پڑھے مغرب سے پہلے۔